آج کل وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ٹیمیں ایک ہی آفس میں بیٹھ کر مطالعہ پاکستان کے لیے ایک نیا چیپٹر لکھ رہی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ وہی ٹیمیں ہیں جو 60 صفحات پر مبنی کامیابیوں اور کامرانیوں کے اشتہارات تخلیق کرتی اور چھپواتی ہیں۔ تو مطالعہ پاکستان میں جس باب کا اضافہ کیا جانا ہے اس کے ٹائٹل پر ابھی تھوڑی بہت بحث چل رہی ہے، لیکن ابھی فائنل نہیں ہوا۔ کچھ کا خیال ہے کہ اس کا ٹائٹل جیو شہباز رکھا جائے، کچھ کہتے ہیں شہباز ایکسپریس اچھا رہے گا، کچھ کے مطابق شہباز کی دنیا، کچھ نے کہا کہ آج بھی شہباز کا سما۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کون سے ٹائٹل والا سبق پڑھنے کو ملے گا، لیکن حیران کن طور پر اس چیپٹر کا مواد ابھی سے ہی لکھ لیا گیا ہے۔ تو اس چیپٹر کا آغاز اس سوال سے ہوتا ہے کہ اس عظیم رہنما کا نام بتائیں جس نے 2025 میں کہا تھا کہ اگر بھارت کو پیچھے نہ چھوڑا تو میرا نام بدل کر رکھ دینا۔ پھر اس چیپٹر کا آغاز اس طرح سے کیا گیا ہے کہ یہ 2047 کا پاکستان ہے جہاں ہر شہری خوشحال، ہر سڑک سنہری اور ہر فیکٹری اعلیٰ معیار کی پیداوار دے رہی ہے۔ دنیا بھر سے معیشت دان اور تاریخ دان حیران ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ آخر وہ کون سی قیادت تھی جس نے پاکستان کو ایک پسماندہ ملک سے نکال کر سپر پاور بنا دیا؟ بھارت جو کبھی معیشت، انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی میں پاکستان سے آگے ہوا کرتا تھا، اب صرف حسرت بری نگاہوں سے پاکستان کو دیکھتا ہے۔ 2047 میں بھارت کی جی ڈی پی $4 ٹریلین ہے، جبکہ پاکستان نے شہباز شریف کے ویژن کی بدولت $10 ٹریلین کی معیشت حاصل کر لی ہے۔ دنیا کے درجنوں ممالک آج پاکستان کے مقروض ہو چکے ہیں۔ جہاں بھارت ابھی تک ٹاٹا اور ریلائنس کے رحم و کرم پر ہے، وہاں پاکستان کے شہباز ٹیکنالوجی پارکس نے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ گوگل اور ایپل اب پاکستان میں آفس کھولنے کے خواہش مند ہیں، لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ ابھی انتظار کریں کیونکہ ہماری کمپنیز پہلے سے بہت بہتر ہیں۔ بھارت جہاں ابھی تک آئی آئی ایم اور آئی آئی ٹی تک جیسے اداروں میں الجھا ہوا ہے، وہیں پاکستان میں شہباز یونیورسٹی آف انٹلیکچول برائٹنس ہر سال لاکھوں ایجادات کا مرکز بن چکی ہے۔ ہارورڈ اور آکسفورڈ یہاں کے طلبہ کو اب کھلے اسکالرشپ آفر کر رہی ہے۔ پاکستان نے عالمی سطح پر بھارت کو سفارتی تنہائی کا شکار بھی بنا دیا ہے، اور یہی سفارتی تنہائی کبھی پاکستان کا مقدر ہوا کرتی تھی۔ بھارت کے وزیر اعظم روزانہ امریکی صدر سے ملاقات کے لیے وقت مانگتے ہیں، جبکہ امریکی صدر پاکستانی وزیر اعظم کی آمد کا بڑی بے صبری سے انتظار کرتے رہتے ہیں۔ آج 2047 میں دنیا کے بیشتر ممالک کے سربراہان ہمارے پاس مشورہ لینے آتے ہیں کہ سر ہمیں یہ بتائیں کہ معیشت اور گورنر چلانی کیسے ہے، اور کچھ سکھائیں بھی۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کروڑوں بچے پاکستان کے کبھی اسکول نہیں جا سکتے تھے، انفراسٹرکچر موجود ہی نہیں تھا، لیکن اب ایسا کیا ہوا ہے کہ کوئی بچہ بھی اسکول سے باہر نہیں۔ لٹریسی پاکستان میں 100% ہو چکی ہے۔ کرپشن ایک بھولی بسری یاد بن کر رہ گئی ہے۔ لوگوں کو اب تو یاد بھی نہیں کہ وہ کبھی صاف پانی اور بجلی کے لیے ترسا کرتے تھے، کیونکہ اب پاکستان پڑوسی ممالک کو بھی سستی ترین بجلی مہیا کرتا ہے۔ 100 ڈیمز بننے کے باعث پانی کی فراوانی بے انتہا ہو چکی ہے۔ آج 2047 میں پاکستان اب امریکہ اور چین کے ساتھ چاند پر اپنے علاقے کا مالک ہے، جہاں پر ہماری ڈی ایچ اے نے سب سے پہلے اور سب سے بڑی ایک جدید ہاؤسنگ سوسائٹی تعمیر کی ہے۔ شہباز ایئر لائن اب اپنے راکٹوں کے ذریعے دنیا بھر سے لوگوں کو چندہ ماما کی سیر کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ اب ہر پاکستانی کے پاس ایک لگژری گاڑی کم از کم ہے، کیونکہ میٹرو اور اورنج ٹرین کے بعد وزیر اعظم نے ہر شہری کے لیے لگژری گاڑی پروگرام متعارف کروایا تھا۔ لاہور جو پہلے پاکستان کا دل ہوتا تھا، اب پورے عالم کی آنکھ کا تارا بن چکا ہے۔ جہاں کبھی اس دھرتی کی عظیم بیٹی مریم نواز وزیر اعلیٰ ہوا کرتی تھی۔ بھارتی عوام اب حسرت بری نظروں سے سرحد کے اس پار پاکستان کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہاں اب بھی غربت، بے روزگاری اور انفراسٹرکچر کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ بھارتی روپیہ گر کر ایک پاکستانی روپے کے مقابلے میں 100 ہو گیا ہے، اور بھارتی عوام اب پاکستانی ویزے کے لیے لائن میں لگے رہتے ہیں۔ ممبئی جو کبھی بھارت کی اقتصادی شہرگ ہوا کرتا تھا، اب کراچی کے صنعتی زون کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا قصبہ لگتا ہے۔ بھارتی عوام روزانہ
ہمیں بھی شہباز شریف جیسا لیڈر چاہیے کہ نعرے لگاتے ہیں لیکن قسمت نے ان پر ابھی تک مہربانی نہیں کی۔ شہباز شریف کے ویژن کی بدولت ملک میں حقیقی جمہوریت اب ایک مضبوط درخت بن چکی ہے۔ ملکی برآمدات $1 ٹریلین سے تجاوز کر چکی ہیں۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی، مذہبی برداشت اور مساوات اب یہاں کا خاصہ ہے۔ عدالتیں، بیوروکریسی، پاک فوج اور میڈیا کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ سب نے اپنا اپنا کام ایمانداری سے کرنا شروع کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا، لیکن میاں شہباز شریف نے وہ خواب پورا کر دیا۔ اب دنیا کے ہر سیاستدان کو پاکستان کی مثال دی جاتی ہے اور ہر قوم چاہتی ہے کہ ان کے پاس بھی ایسا نابغہ روزگار لیڈر ہو جو ملک کو ترقی کے آسمانوں پر پہنچا دے۔ یہ کہانی مطالعہ پاکستان کے نصابی کتاب میں سنہری باب کے طور پر لکھی گئی ہے، تاکہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ اصل آزادی 2025 میں آئی تھی، جب میاں شہباز شریف نے پاکستان کو اصلی پاکستان بنانے کا اعلان کیا تھا۔ اب تھوڑا ریوائنڈ کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں کتاب سے باہر حقیقی دنیا میں، جہاں سے اس سفر کا آغاز ہوا، یعنی 2025۔ اس وقت بھارت کے ریزرو $600 ارب سے زائد ہیں، جبکہ پاکستان کے ادھار سے مانگے تانگے سے اکٹھے کیے گئے $10 ارب۔ بھارتی معیشت تقریباً $4 ٹریلین کے ساتھ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے، جس کی گروتھ ریٹ 6.7% ہے، اور پاکستان کی معیشت تقریباً $400 کروڑ ہے اور اس کی گروتھ تقریباً 1.3% پر ہے۔ بھارت نے 2014 سے 2025 کے درمیان تقریباً 14 کروڑ لوگوں کو غربت سے باہر نکالا ہے۔ پاکستان اس وقت دہشت گردی کا شکار ہونے والے ممالک کی فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے۔ 2023 اور 2024 میں $71 ارب بھارت میں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی گئی، جبکہ پاکستان میں صرف $1.9 ارب۔ 2000 سے لے کے اب تک بھارت میں تقریباً $971 ارب کی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو چکی ہے۔ موازنے کے لیے اور شیشہ دکھانے کے لیے آج ان چند مثالوں پر ہی اکتفا کر لیں، باقی پھر سے ہی۔ خدا حافظ۔